اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ ان الصفا بے شک صفا والمروۃ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیتا پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا او اعتمر یا عمرہ کرے فلا جناح تو نہیں گناہ علیہ اس پر ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اس پر کوئی حرج نہیں۔ وما تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرن کوئی خیر کوئی نیکی فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان ہے، علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے من البینات کھلی نشانیوں میں سے والہدی اور ہدایت من بعد ما اس کے بعد کے بیناہ ہم نے اس کو بیان کر دیا للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں اولئک یہی لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی وبینوا اور بیان کر دیا واضح کیا فاولئک اتوب علیہم تو ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، ان کو میں معاف کرتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار اور وہ کافر ہیں اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں لا یخفف نہ تخفیف کی جائے گی نہ ہلکا ہوگا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینظرون ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا هو الرحمن الرحیم مگر وہ بہت مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 158 میں کہا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کا جو ذکر آیا ہے تو یہ مشکلات اور قربانیوں کے ذکر کے بعد عظیم خاتون ہاجرہ کی قربانی کا ذکر میں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا، جب ہجرت کی تو مصر بھی گئے، فلسطین بھی گئے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ آئے، اور وہ بے آب و گیا صحرا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ ایمان والی کہنے لگی کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک خاتون کا ایمان تھا۔ بچے کی حالت جب وہاں پہ غیر ہونے لگی تو ماں جو ہے وہ تڑپنے لگی اور صفا مروہ کے چکر لگانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی اس عورت کی قربانی کے پیچھے بعد میں اس ریگستان کو کیا مقام دیا اور رہتی دنیا تک اسے مناسک حج میں شمار کر لیا۔ ہم میں سے کوئی کیا رہ سکتا تھا اکیلے صحرا میں جہاں کوئی بیسک نیسیسٹی کوئی ضرورت کی چیز بھی نہیں تھی، تو اللہ کو کیوں نہ پسند آتی یہ قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیا، ہاجرہ کے قدموں کے نشانات ہی تھے نا، تو یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ یہ کہ کوئی گناہ نہیں، اس سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول بیان کی کہ انصار جو تھے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے منات کے نام کی تلبیہ پڑھتے تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان صحیح کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض اور حضرات نے اس کا پس منظر یہ بیان کیا کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا تھا جنہیں وہ صحیح کے دوران بوسہ دیتے تھے یا چھوتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح تو شاید گناہ ہو کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے صحیح کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وہم کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ صحیح اب ضروری ہے، اس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔
پھر یہ جو کہا کہ جو کوئی اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ اس خاتون کی قربانی جو تھی وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی نا، بہت تھکا دینے والی قربانی تھی نا، بہت مشکل قربانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قدر کی۔ تو جو بھی اخلاص سے کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں لوگوں کو بتانے کے لیے نازل کی ہیں، اگر ان کو بتایا نہ جائے، ان کو چھپایا جائے تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پر لعنت کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ آیات نہ ہوتی تو میں کبھی تم کو حدیث نہ سناتا۔ تو جس طرح اللہ اس علم کو روکنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، اسی طرح اس علم کو پھیلانے والے پر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ساری مخلوقات، اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور اہل زمین اور آسمان، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلی پانی کی اندر، وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں بھلائی سکھانے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحمت خیر نازل کرتا ہے نا، تو جو چھپاتے ہیں ان کے لیے لعنت، اور جو بتاتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور علم کا راستہ تو ویسے بھی جنت کا راستہ ہے، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یعنی توبہ جو ہے وہ شرط ہے، کوئی اللہ کو یاد کرے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کے در کھلا ہے توبہ کے لیے۔ اور یقیناً جو لوگ کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اور کیا ہے کہ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اور کہا کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہاں سے ایک نئی مضمون کا آغاز ہو رہا ہے، امت کی تربیت کی باتیں آگے ہوں گی، کچھ احکام کا ذکر ہوگا جس پر اس امت نے عمل کرنا ہے اور دوسروں تک ان کو لے کر جانا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کو تازہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔